حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور الفام والابنین فاطمہ بنت حزام کے فرزند 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اب کی شخصیت میں شجاعت، وقار اور وفاداری کا ایسا امتزاج تھا جو اب کو اہل بخت کے خاص علمبرداروں میں شامل کرتا ہے۔ حضرت عباس کی تربیت امام ال کی آغوش میں ہوئی، جنہوں نے اب کو قرآن، فقہ، اخلاق اور فنون حرب میں اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ اب کے 3 بھائی بھی الفام والابنین سے تھے، جعفر، عبداللہ اور عثمان، اور سبھی نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عباس کی زندگی کا محور اہل بیت کی خدمت اور امام حسین کی اطاعت تھا۔ ان کی وفاداری کا پہلا عملی مظاہرہ اس وقت ہوا جب معاویہ کی وفات کے بعد یزید بن معاویہ نے خلافت پر قبضہ کیا اور امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام نے انکار کیا اور مدینہ سے مکہ اور پھر کوفہ کی دعوت پر کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عباس ہر مرحلے پر امام کے ساتھ رہے۔ کربلا کا مکہ اور عباس کا کردار۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین اور ان کے قافلے نے نینوا اور الغازریہ کے میدان میں قیام کیا، جو آج کربلا کہلاتا ہے۔ چند ہی دنوں میں یزیدی لشکر نے قافلہ حسینی کو گھیر لیا اور پانی کی سپلائی بند کر دی۔ حضرت عباس کو امام حسین نے لشکر کے علمبردار کی حیثیت سے مقرر کیا تھا۔ اس وقت عباس کی عمر 34 سال تھی اور ان کا قد، جثہ اور شجاعت لوگوں پر ہیبت طاری کر دیتے تھے۔ کربلا کے دوران حضرت عباس نے نہ صرف فوجی قیادت سنبھالی بلکہ اہل بیت کی حفاظت، خیموں کی نگرانی اور پانی کی فراہمی کی کوششوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب کی سب سے نمایاں صفت سقائے العطاشہ، پیاسوں کو پانی پلانے والے کے لقب سے جانی جاتی ہے۔ اہل بیت کے بچے اور خواتین، خصوصاً حضرت سقیہ، حضرت عباس کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ وہ پانی کا بندوبست کرے گے۔ وفاداری کا روایات کے مطابق جب امام حسین نے حضرت عباس کو میدان میں جانے کی اجازت دی تو ابن فرمایا، بھیا میں اب کی اجازت چاہتا ہوں کہ میں بھی ران خدا میں شہادت حاصل کروں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس تم میرے علمبردار ہو، تم اگر چلے گئے تو لشکر بکھر جائے گا۔ مگر حضرت عباس کی خواہش تھی کہ اہل بیت کی پیاس بجھانے کے بعد شہادت کا جام نوش کرے۔ 10 محرم الحرام کو عصر کے قریب حضرت عباس نے مشکیزہ لیا اور فرات کی طرف بڑھے۔ یزیدی فوج کی کثیر تعداد دریا کی حفاظت پر مامور تھی، مگر حضرت عباس نے بے مثال شجاعت دکھا کر نہر تک پہنچے اور مشکیزہ بھر لیا۔ روایہ بتاتی ہیں کہ جب ابن پانی لیا تو اپنے لبوں تک لانے لگے، لیکن فوراً یاد آیا کہ خیموں میں سقیہ اور دیگر بچے پیاسے ہیں، تو پانی پھینک دیا اور فرمایا، اے نفس، حصے کے بعد زندگی کا کیا فائدہ؟ میں حصہ اور ان کے بچوں کی پیاس بجھانے سے پہلے خود کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ چیپٹر 2 علم و علمبرداری کی شہادت۔ حضرت عباس کا آخری مرکہ، مشکیزہ کی واپسی اور حملہ دشمن کا۔ جب حضرت عباس مشکیزہ بھر کر واپس لوٹنے لگے، یزیدی لشکر نے چاروں طرف سے حملہ کیا تاکہ پانی خیموں تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت عباس نے ایک ہاتھ میں مشکیزہ، دوسرے میں علم اور تلوار سنبھال رکھی تھی۔ دشمن کے ہر وار کو پسپا کرتے ہوئے اب خیموں کی سمت ڈر رہے تھے، لیکن اسی دوران ابن زیاد کے لشکر کے ایک سپاہی نے کمین گاہ سے وار کر کے اب کا دایا ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اور علم کو بائیں ہاتھ میں لے کر بڑھنا جاری رکھا اور فرمایا، خدا کی قسم اگر میرا دایا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے تو میں اپنے رب، امام اور دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ کچھ دیر بعد ایک اور دشمن نے بائیں ہاتھ پر وار کیا، جسے بایاں ہاتھ بھی جدا ہو گیا، مگر حضرت عباس نے مشکیزہ کو اپنے دانتوں میں پکڑا اور سینے سے لگائے تاکہ پانی خیموں تک پہنچا سکے۔ اب مسلسل آگے بڑھتے رہے، مگر دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پھر ایک ظالم نے عمود، لوہے کا بھاری ستون، سے حضرت عباس کے سر پر وار کیا۔ اب گھوڑے سے زمین پر گرے اور آواز دی، آخا ادن کے اخا کے بھائی، آ کر اپنے بھائی کو سنبھالیے۔ امام حسین کی آمد اور الوداع۔ جب امام حسین حضرت عباس کی آواز سن کر پہنچے تو دیکھا کہ عباس زمین پر خون میں لت تڑے ہیں۔ اپنے حضرت عباس کے سر کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا، اب الفضل میری کمر ٹوٹ گئی، میرا سہارا چلا گیا، میرا لشکر بکھر گیا۔ حضرت عباس نے اپنی آخری وصیت میں عرض کیا، بھیا میرے چہرے سے خون صاف کیجیے تاکہ میں آخری بار اب کا چہرہ دیکھ سکوں۔ بھیا میرا ایک ہاتھ بھی نہیں بچا کہ اب کے قدموں میں رکھوں، میری بس اتنی خواہش ہے کہ اب مجھ سے راضی رہے۔ امام حسین نے فرمایا، عباس تم پر میرا فخر ہے، تم نے وفا کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ حضرت عباس نے اپنے آخری سانسوں میں کہا، بھیا میرا سلام بہنوں اور سقیہ تک پہنچا دیجیے اور عرض کیجیے کہ عباس اپنی امانت مشکیزہ خیموں تک نہ پہنچا سکا۔ اب کی شہادت کے بعد امام حسین نے خیموں کی طرف واپسی پر علم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، اب ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ عباس کے بعد لشکر میں زندگی کا کوئی ذوق نہیں رہا۔ علمدان کربلا کی میراث۔ حضرت عباس کی شہادت، وفاداری اور ایثار آج بھی تاریخ اسلام میں عظیم ترین مثال سمجھی جاتی ہے۔ کربلا کے میدان میں ان کی علمبرداری نے رہتی دنیا تک کے مظلوموں کے لیے وفا اور قربانی کا نشان چھوڑا۔
ان کا روضہ امام حسین کے روضہ مبارک کے قریب کربلا میں واقع ہے، جہاں دنیا بھر سے زائرین ان کی شجاعت اور وفا کو سلام کرنے آتے ہیں۔